خواتین و حضرات، اگر آپ سویڈن میں رہتے ہیں اور اپنے گھر کے کوڑا کرکٹ کو اس مناسب جگہ پہ نہیں پھینکتے جس کے لیے وہ مخصوص جگہیں بنائی ہوتی ہیں، تو آپ کو بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے، بلکہ 1 سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور آپ سے آپ کا گھر بھی واپس لیا جا سکتا ہے۔ اس سب کی تفصیل آج کے اس ولاگ میں شامل ہے۔ اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجئے۔ اس طرح کے ولاگز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یہاں سویڈن میں رہتے ہیں وہ یہاں کے قانون کو جان سکیں، تاکہ وہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ اس کا مقصد آپ لوگوں کو خوفزدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کی رہنمائی ہے، آپ کی مدد ہے، اور اس لیے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجئے، تاکہ اس طرح کی دیگر معلوماتی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور آج کا جو ولاگ ہے وہ ایک میرے جاننے والے ہیں، انہوں نے یہ تمام معلومات مجھ تک پہنچائی ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگوں کو بھی بتا دیں تاکہ وہ بھی اس طرح کے کسی پریشانی سے بچ سکیں۔ ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے گھر کا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ پھینکنے کے لیے اپنے بیٹے کو دیا کہ وہاں مناسب باہر جو جگہ بنی ہوتی ہے وہاں پہ کنٹینر میں جا کے ڈال آئے۔ آپ کو پتا ہے کہ سویڈن میں جو لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں وہ اپنے گھر کا کچن کا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کو ایک باہر کنٹینر ہر علاقے میں قریب رکھے ہوتے ہیں، ان میں جا کے وہ پھینکتے ہیں، اور اس میں مختلف چیزیں مختلف کنٹینرز میں ڈالنی ہوتی ہیں۔ جو لوگ جو ہے وہ گھروں میں ولاز میں رہتے ہیں ان کے پاس وہ بڑے باکس ہوتے ہیں جس میں وہ ڈالتے ہیں، وہ ہفتے کے بعد گاڑی آتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ ظاہر سویڈن میں اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں اور اپنے گھر کا جو کوڑا کرکٹ ہے وہ اس طرح کے جو بڑے کنٹینرز ہیں ان میں جا کے وہ پھینک آتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیا کہ یہ تم پکڑو تھیلا لفافہ اور باہر جا کے جہاں پہ گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں اس کنٹینر میں ڈال آؤ۔ بیٹا جب وہ گیا تو اس نے دیکھا تو وہ بند تھا، یا وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکا، اس نے اس کو وہیں زمین پہ ہی رکھ دیا، اس کے اندر نہیں ڈالا، اس کو باہر ہی رکھ دیا۔ وہاں اور بھی کئی لوگوں نے رکھے تھے اس طرح سے جو ہے وہ شاپرز، تو وہاں پہ رکھ کے چلا آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد انہیں گھر میں یہ لیٹر آیا جس کا میں اکثر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اپنے گھر کا جو کوڑا کرکٹ ہے وہ باہر پھینک دیا ہے، اور ہوا یہ کہ انہوں نے وہاں پہ جو کمیون والے میونسپلٹی والے انہوں نے وہاں پہ جتنے بھی لفافے تھے ان کو انہوں نے کھولا تاکہ سراغ لگایا جا سکے کہ کس گھر کا یہ کوڑا کرکٹ ہے، اور اس میں سے انہیں جو جن کا میں واقعہ بتا رہا ہوں ان کا ایک خط بھی تھا اس شاپر میں جس میں ان کے گھر کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ اب انہوں نے اس کی تصویر کھینچی اس کوڑے کے شاپر کی ساتھ اس لیٹر کی، اور انہوں نے بتایا جی کہ آپ کا یہ لفافہ باہر پڑا تھا، آپ نے اندر نہیں پھینکا، اور ثبوت یہ ہے کہ اس میں آپ کا لیٹر موجود ہے، آپ کے گھر کا ایڈریس موجود ہے، اب آپ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے۔ تو انہیں جناب 1875 کرون کا جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا۔ یہ ان کو بل بھیجا کہ آپ نے جو ہے یہ ادا کرنا ہے کیونکہ آپ نے باہر پھینکا ہے، اور ساتھ یہ دوسرا لیٹر جس میں قانون لکھا ہوا ہے 1998 میں 1998 میں سویڈن میں یہ قانون بنا تھا کہ اس طرح سے کوڑا کرکٹ آپ باہر نہیں پھینک سکتے۔ اگر آپ دوبارہ کریں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو 1 سال کی قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور جس گھر میں آپ رہتے ہیں اگر آپ نے وہ کرائے پہ لیا ہوا ہے اپنی کمپنی سے، بے شک وہ فرسٹ ہینڈ کانٹریکٹ پہ ہے، تو وہ جناب آپ سے جو ہے وہ گھر بھی واپس لے لیا جائے گا۔ تو اس ولاگ کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے کوڑا کرکٹ پھینکنا ہے تو آپ اس جگہ پہ پھینکیں جو کنٹینر بنے اور اس کے اندر پھینکیں، باہر نہ رکھیں۔ بلکہ ایک ولاگ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سویڈن میں یہ بھی لا ہے کہ اگر آپ باہر کوئی مطلب ڈرنک پی رہے ہیں، اس کا خالی ڈبہ ہے، سگریٹ ہے، کوئی چیز ہے یا ایسی کوئی شاپر وغیرہ، اسے باہر پھینک دیں اور پولیس آپ کو دیکھ لے تو میرا خیال ہے 500-600 کرون شاید فائن ہے، وہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی آپ خیال رکھیں۔ پھر ایک اور واقعہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں تو وہ کسی اسکول میں صفائی وغیرہ کے کام سے گئے فارغ ہو کے، تو انہوں نے باہر جو عمارت تھی اس کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا، جیسے بہت سے لوگ ہمارے ملکوں میں ایسے کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے تھے، انہوں نے اس کی ریکارڈنگ کر لی، اور اس کے بعد جناب ان کو لیٹر آیا، اس کی کمپنی کو بھی آیا، اور اس لڑکے کو اچھا خاصا جو ہے انہوں نے جرمانہ کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور تیسرا واقعہ، ایک باپ تھے، ان کے بیٹے کے ساتھ اپنا کچھ تھوڑا تنازع ہوا، بیٹے کی عمر 18 سال سے زائد ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مار دیا۔ اب اس بیٹے نے پولیس کو بتا دیا، اور باپ جو ہے وہ 1 سال کے لیے جیل میں چلا گیا ہوا ہے۔
تو یہ واقعات بتانے کا مقصد آپ کو ہرگز پریشان کرنا نہیں، خوفزدہ کرنا نہیں، بلکہ یہ بتانا ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کسی بھی پریشانی سے بچ سکیں گے۔ آپ بتائیے کہ آپ کو یہ جو ہے وہ ولاگ کیسا لگا؟ آپ اس حوالے سے اگر مزید کچھ انفارمیشن دینا چاہیں تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا، جیسے آج میں نے بتایا نہیں کہ کون صاحب تھے جنہوں نے یہ ساری تفصیلات دی ہیں، لیکن دوسروں کو فائدہ ہو سکتا ہے، دوسرے جو ہے وہ ان پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور دعا ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے وہ یہاں پہ امن، سکون اور ہنسی خوشی رہیں، اور ہمارے گھر جو ہے آباد رہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔